الرحمن الرحيم سبحانك اللهم إنا نحمدك بآلائك ونشكرك بنعمائك لك الحمد والمنة إنك فاطر الملك والملكوت ومنك السبيل إلى الجبروت واللاهوت ومنك البداية وإليك النهاية وأنت بكل شيء عليم يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم ومن يشكرك فإنما لنفسه ومن يكفر فعليه إنك غني حميد أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت لا منجا منك ولا ملجا إلا إليك إنك أحد لا مثل لك صمد لا ضد لك متوحد لا ند لك سرمدي أزلي لا أول لك دهري أبدي لا آخر لك اللهم إنا نسألك زوارف العوارف وحقائق المعارف ونعوذ بك من الغواية والغباوة إنك أنت الجواد الكريم والفياض الحكيم ونبتغي منك أن تخصص أكرم الموجودات من النفوس القادسات وأعلم الهداة إليك بالباقيات الصالحات سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمدا رحمة للعالمين وآله الأنجبين وخلفاء الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين وسائر الفرق من المهاجرين والناصرين بأتم صلواتك وأكمل تحياتك وأعظم بركاتك إنك ذو الفضل العظيم والطول القديم يا مجيب الداعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيقول العبد العارف. اب یہ خطبہ ویسے معنی کے اعتبار سے تو آسان سا ہے، لیکن بڑا ایک جامع خطبہ قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد علماء کا طریقہ ہے کہ وہ حمد کرتے ہیں، تو حمد جو ہے اس کے لیے معروف 3 طریقے ہیں، یا جملے اسمیہ بولتے ہیں الحمدللہ، یا مضارعیہ بولتے ہیں نحمدک یا احمدک، یا ماضویہ بولتے ہیں حمدت اللہ وغیرہ۔ تو قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ تو پڑھ لیا، لکھ بھی دیا، لیکن حمد کی جب شروع کر دی تو سبحانک اللہم سے شروع کر دی، جبکہ معروف طریقے وہ 3 تھے، ان میں سے کوئی طریقہ بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے کیا، قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک تو حمد تو نام ہے صفات کمالیہ کے اظہار کا، تو وہ 3 طریقے جو آپ نے بیان کر دیے ہیں وہ علماء کے ہیں، ان 3 طریقوں کی تخصیص نہ کوئی الہی تخصیص ہے اور نہ کوئی سنت سے ثابت ہے وہ تخصیص، بس علماء نے ان 3 طریقوں سے کی ہے، تو ان علماء میں قاضی مبارک بھی شمار ہیں۔ سمجھ آئیے، لہذا قاضی مبارک بھی ایک طریقے کے ایجاد کے، جس طرح انہوں نے وہ 3 طریقے ایجاد کیے ہیں، ایک خاص طریقہ کے ایجاد کے ان کو بھی حق ہے۔ اس لیے انہوں نے گویا کہ سبحان کے لفظ سے حمد کی شروع کی ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ سبحان پڑھ چکے ہو یہ، اور آگے آ بھی رہا ہے سبحانہ میں کہ سبحان یہ سبحت اللہ سبحانن،
گویا کہ یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے فعل مقدر کے لیے، یا علم مصدر ہے یا اسم مصدر ہے، وہ اقوال آ رہے ہیں آگے. لیکن بہرحال اسم مصدر ہے کہ علم مصدر ہے، لیکن معنی مصدر ہی ہے، معنی مصدر ہی ہے. تو علم مصدر ہے تو تسبیح کے لیے ہے، اسم مصدر ہے تو بھی تسبیح کے لیے، اور سبحان اپنے مصدری معنی میں تو مصدری معنی وہی تسبیح. تو تسبیح بمعنی تنزیہ عن المعائب کلہا. تو صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں میاں، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ. صفات سلبیہ جو ہیں ان کا درجہ مقدم ہے صفات ثبوتیہ سے، کہ پہلے باری تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ ماننا پڑے گا. سمجھ آئیے؟ اس کے بعد صفات ثبوتیہ کا مرتبہ آتا ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے علم بھی مان لو، قدرت بھی مان لو، مشیت بھی مان لو، کلام بھی مان لو، ارادہ بھی مان لو، وغیرہ وغیرہ. صفات سبعہ ثبوتیہ جو ہیں یا ثمانیہ ماتریدیہ کے نزدیک، تو ان کا مرتبہ ثبوتیہ کا بعد میں آتا ہے. پہلا مرتبہ تنزیہ کا ہے، تسبیح کا ہے، کہ باری تعالیٰ کو پہلے منزہ عن جمیع العیوب مان لو. اگر اس مرتبے میں نقصان ہوا تو ہزار صفات ثبوتیہ باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے سب لغو ہیں. اگر یہاں ایک عیب بھی مان لیا باری تعالیٰ کے لیے تو ہزار صفات ثبوتیہ ماننے سے پھر مسلمان نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک عیب بھی مان لیا، جیسے یہ بعض لوگ کذب مانتے ہیں نا، سمجھ آئیے؟ تو میاں ہزار مرتبہ عالم قادر، ہاں، علم اور قدرت اور مشیت اور کلام اور ارادے کا ثبوت کرتے رہے، اس سے مسلمان نہیں ہوتا بندہ. جس نقطے سے بندہ کافر ہوا ہے اسی سے توبہ کرے تو پھر مسلمان ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ انکار ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرو اور باقی ضروریات کو مان لو تو باقی ضروریات کے ماننے سے آپ مسلمان ہو جائیں گے. نہیں، وہ جس کا انکار کیا اسی سے توبہ کرو گے. باقیوں یہ لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں جناب، بڑے بڑے مولوی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں. تو کیا بڑی کتابیں لکھنے سے کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا؟ ہاں، جس نقطے سے وہ کافر ہوا ہے اسی نقطے سے توبہ کرے گا تو پھر مسلمان ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب تک اس سے توبہ نہیں کرتا ہے ہزار کتابیں لکھیں. سمجھ آئیے؟ تو میاں کام نہیں بنتا ہے اس. اس لیے سب سے پہلا مرتبہ تنزیہ کا ہے کہ باری تعالیٰ کو تمام عیوب، تمام نقائص سے منزہ مان لے. یہ مرتبہ پہلے. صفات ثبوتیہ کا مرتبہ بعد میں آتا ہے. تو قاضی ہے نا میاں، اس لیے وہ ان مراتب کو جانتا ہے. اس لیے انہوں نے پہلا کلمہ کیا بولا؟ سبحانک. تنزیہ ہے میاں تمہارے تمام معائب و نقائص سے، تنزیہ مانتا ہوں میں. سمجھ میں آئیے؟ منزہ مانتا. یہ قاضی مبارک نے اس لیے تسبیح کو مقدم کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ان کا طریقہ جو ہے میاں، یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو مقدم ہے رتبتاً اسی کو وضعاً بھی مقدم رکھو. سمجھ آئیے؟ تو طبعاً مقدم ہے تنزیہ، تو وضعاً بھی اس کو مقدم رکھا قاضی نے. سبحانک اللہم. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میاں، اللہم پڑھ چکے ہو آپ.
یا اللہ، اصل میں اللہم کیسا ہے؟ یا اللہ. تو یا حرف ندا کو حذف کر کے اس کے عوض میں میم مشدد آخر میں لے آئے. سمجھ آئیے؟ تو اللہم ہو گیا. آگے جب یہ تنزیہ کر لی تو تنزیہ کے بعد پھر مرتبہ آتا ہے صفات ثبوتیہ کا. اس لیے صفت ثبوتیوں کا بعد ذکر کرتے ہیں انا نحمدک. اور دیکھو صفات ثبوتیہ کا ذکر جو کیا وہ جملہ اسمیہ سے کیا، انا نحمدک. تو جملہ اسمیہ دوام و استمرار پر دال ہے نا، اس لیے یہ بہترین حمد ہے. نحمدک بآلائک ونشکرک بنعمائک، ہم تیری حمد کرتے ہیں بآلائک بانعاماتک ونشکرک بنعمائک بانعاماتک. آلا اور نعمہ مانند مترادفین ہیں، یا پھر اگر فرق کرتے ہیں تو تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں کہ اعلیٰ سے مراد نعم ظاہرہ اور نعمہ سے مراد نعم باطنہ، یا اعلیٰ سے مراد نعم دنیویہ اور نعمہ سے مراد نعم اخرویہ، یا اعلیٰ سے مراد بڑی نعمتیں اور نعمہ سے مراد چھوٹی موٹی. ہمیں آئیے لک الحمد والمنت، یہ پھر جملہ اسمیہ لے آئے، لیکن ایسا جملہ اسمیہ جس میں خبر مقدم کر دیا، حصر کر دیا کہ تمام صفات ثبوتیہ کا اختصاص ہے تیرے کے ساتھ، جو تیری صفات ہیں وہ تیرے ساتھ خاص ہے. انک فاطر الملک والملکوت، ملک و ملکوت دونوں معنی ایک ہے، البتہ ملکوت جو ہے اس میں مبالغہ ہے اور ملک مبالغہ سے خالی ہے. سمجھ آئیے؟ فعلوت کا وزن ہے نا، تو اس میں مبالغہ ہے. لیکن مرادی معنی کے اعتبار سے علماء فرق کرتے ہیں کہ ملک سے مراد عالم سفلی ہے، ملکوت سے مراد عالم علوی ہے. سمجھ آئیے؟ سماویات. ومن کا السبیل الی الجبروت واللاہوت، اور تیری طرف سے ہی سبیل میسر ہو جاتا ہے جبروت اور لاہوت کی طرف. جبروت باری تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہے، لاہوت باری تعالیٰ کی ذات کی طرف. سمجھ آئیے؟ یا جبروت صفات قہریہ اور لاہوت صفات گویا کہ جمالیہ صفات، سمجھ آئیے، اور وہ جلالیہ صفات. یا لاہوت جب ناسوت کے مقابلے میں آ جائے، یہاں تو جبروت کے مقابلے میں ہے نا، لیکن لاہوت ناسوت کے مقابلے میں بھی آتا ہے، تو ناسوت سے یہ عالم مادی مراد ہوتا ہے اور لاہوت سے مجردات مراد ہوتے ہیں، بار تعالیٰ کی ذات اور مجردات عن المادہ، فرشتے وغیرہ وہ مراد ہوتے ہیں. وَمِنْكَ الْبِدَایَةُ وَإِلَيْكَ النِّہَایَةُ، اور اللہ جل مجدود سے خطاب کر رہا ہے کہ مِنْكَ الْبِدَایَةُ، تجھ سے ہی ابتدا ہے، کہ کان اللہ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، تو ہی تھا بس، کچھ ہے نہیں تھی. کائنات کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، پھر تو نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، یہ حضور نے فرمایا، تو ابتدا تجھ سے ہوئی کہ تو علت فاعلیہ ہے تمام کائنات کے لیے، تو علت فاعلیہ سے ہی ابتدا ہوتی ہے. وہ الیک النہایہ، اور نہایہ بھی تیری طرف ہے. دیکھو قرآن نے جو فرمایا کہ یوم تشقق السماء والارض، یہ زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام
جب پہلا سور پھونکیں گے کوئی حیوان زندہ نہیں بچے گا. سمجھ آئیے؟ سب حیات ختم ہو جائے گی. پھر لمن الملک اليوم کا نعرہ بجے گا. جواب دینے والا ہی کوئی نہ ہو. حیات کیوں نہیں ہے؟ سمجھائیے. للہ الواحد القہار. جب اللہ ہی ہوگا تو میاں دیکھو کائنات سب ختم، کھیل ختم، پیسہ ہضم، سب بازار جو ہے ویران ہو گیا، زمین و آسمان بھی پاش پاش ہو گئے، ویرانیاں ہو گئی ہیں. تو آخر میں یہ ہو جائے گا کہ فرشتوں کی بھی موت کا وقت آ جائے گا. اگرچہ مقربین فرشتوں میں دو قول ہیں، وہ ہوں گے بچیں گے یا وہ بھی فنا ہو جائیں گے. موت آنی ہے ان کے اوپر بھی، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ وہ آنی موت ہوگی، رب کا قضا ہوگا، وہ نافذ ہو جائے گا، پھر اللہ ان کو زندہ کر دے گا نظام کو چلانے کے لیے. کہ جنت میں بھی تو فرشتے ہوں گے نا. اس لیے قاضی نے فرمایا وَإِلَيْكَ النِّهَايَةُ، مولا ان تمام کائنات کی انتہا بھی تیرے طرف ہے، کہ بس تو ہی رہے گا اور کوئی نہیں بچے گا. وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تو ہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری تنزیہ بیان کرتے ہیں. عن العیوب الا الدیوبندیہ. وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. وَمَنْ يَشْكُرْكَ فَإِنَّمَا لِنَفْسِهِ، یعنی فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو تیرا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا. ہاں لِنَفْسِهِ لام نافعہ ہے، ہاں اپنی منفعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے یا حقیقی کفر کرتا ہے فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، تو اس کا وزر، اس کا وبال اسی پر ہوگا. اِنَّكَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے پرواہ ذات ہے، اور حمید بمعنی محمود فی کل حال، ہر حال میں تو محمود ہے. انت الملک لا الہ الا انت، تو ہی بادشاہ ہے، اپنی بادشاہی میں متفرد ہے. اور لا الہ الا انت، لا معبود الا انت. سبحانک لا شریک لک انت ربی، ہاں تیرے لیے تنزیہ ہے. لا شریک لک، ہاں تیری صفات میں یا ذات میں تیرا کوئی شریک ہو کوئی نہیں ہے. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. وانا عبدک، میں تیرا عبد ہوں، بندہ ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنی نفس کے اوپر زیادتیاں کی ہیں. واعترفت بذنبی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. تو اعتراف کرنا یہ عاجزی باری تعالیٰ کے در میں پیش کرتی ہے، لہذا دعا مانگتے ہیں فاغفر لی ذنوبی جمیعا، مولا میری تمام گناہوں کو مغفرت فرما، ان میرے گناہوں کو معاف فرما. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ گناہوں کا بخشنے والا تو اور کوئی ہے ہی نہیں سوائے تیرے. وہدنی لاحسن الاخلاق، اور مجھے ہدایت دے احسن اخلاق کی طرف. لاحسن الاخلاق، للاخلاق الحسنۃ، اضافت صفت کیے موصوف کی طرف. لا یہدی لاحسنھا الا انت، ہاں ہدایت نہیں دیتا احسن اخلاق کی طرف مگر تو ہی دیتا ہے. لبیک وسعدیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک.
لبیک و سعدیک الب لک البابین کافی یہ پڑھا ہے جی وہ اسعدک اسعادین سمجھ آئیے تو الب فعل واجب الحذف ہے نا یہاں پر وہ مفعول مطلق جو جس کا فعل واجب الحذف ہوتا ہے اسی کے اقسام میں ہے نا یہ جو مفعول مطلق کا فعل واجب الحذف ہے تو الب کو حذف کر دیا ہاں اور مصدر کو اس کے الباب اس کو قائم مقام کر دیا پھر مصدر کو مزید سے مجرد میں لے آئے بحذف الزوائد سمجھئے تو لبا بن گیا نا یعنی لبین بن گیا لبین البابین تھا نا تو لبین بن گیا لبین کو پھر مضاف کر دیا کس کی طرف اسی مفعول کی طرف الب لکا وہ لام اجارہ حذف کر کے اور اس کاف کی طرف اس لبین کو مضاف کر دیا تو اضافت سے تو نون تسنیہ ساقط ہو جاتا ہے تو نون گیا کیا بچا سمجھے ہو یہ ہے لبیک اور اس کا معنی قائم ہوں میں کھڑا ہوں میں اطاعت کے لیے حاضر ماننے کے لیے جو حکم کرے حاضر ہوں اس کے ماننے کے لیے یہ معنی ہوتا ہے سمجھ آ گئی ہے تو لبیک اللہم لبیک عمرے میں اور حج میں تلبیہ پڑھتے ہیں نا یہ معنی ہے اس کا صادق بھی ایسا ہی تھا صرف صادق میں یہ ہے کہ یہ مضاف ہے یہ جو ہے متعدی ہے بغیر واسطہ لام کے اور وہاں الب لکا وہاں حرف جر تھا نا یہاں حرف جر نہیں ہے اسعدک اسعادین اصل میں یوں ہے اسعدک اسعد لکا نہیں فرق یہی ہے باقی ترکیب وہی سمجھ میں آ گئی ہے اچھا اسعدک اسعادین یعنی میں مدد کروں گا تیری اسعادین بار بار یہ تثنیہ کے لیے نہیں معنی میں نہیں ہے بلکہ تکرار و تکثیر کے لیے ہے سمجھ آئیے تثنیہ ہے لیکن دو کے معنی میں نہیں کہ بس 2 مرتبہ اطاعت کروں گا باقی نہیں اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکرار و تکثیر کے لیے ہے ہاں کہ میں اطاعت کروں گا کثیر مرتبہ بے انتہا مرتبہ کروں گا جتنا حکم ہوگا اتنا ہی کروں گا سمجھ میں آ گئی ہے والخیر کلہ فی یدیک باری تعالیٰ کے تو ید نہیں ہے نا میاں اس لیے ید کا ذکر آ جائے تو مراد قدرت سمجھ میں آئیے تو والخیر کلہ فی یدیک یعنی فی قدرتک والشر لیس الیک والشر لیس منصوبا الیک اور شر کی نسبت مولا تیری طرف نہیں ہوتی اور وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک قرآن نے کہا نا کہ اگر کوئی سیئہ ہے تو وہ تیرے نفس کی طرف منسوب ہے میاں وہ تو نے کیا ہے خدا کی طرف نہ کہو کہ یہ خدا نے کرایا ہے مجھ سے خدا کی طرف سیئات کی نسبت ہو نہیں ہوتی ہے فمن نفسک انا بیکا اے میاں انا بیکا انا قائم بکا انا حی بکا انا موجود بکا سمجھئے میرا وجود بھی مولا تیری قدرت کا نظارہ ہے تیری قدرت سے میں موجود ہوں تیرے احیاء سے میں حی ہوں اور تیرے اقامت سے میں قائم ہوں انا بکا وَإِلَيْكَ وَأَنَا محتاج الیک مولا تیری طرف محتاج الیک تبارک و تعالی کا برکات کا مالک تو ہی ہے و تعالی علو کا مالک بھی تو ہے بلندی کا لا منجأ منک ولا ملجأ الا الیک جائے نجات بھی نہیں ہے من کا تیرے قہر و غضب سے لا منجأ منک
یعنی لا منجأ من قہرک و عذابک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے قہر و عذاب سے بچنے کے لیے، کوئی پناہ گاہ. ولا ملجأ، اور نہ گویا کہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہے، پناہ گاہ ہے، الا الیک، مگر وہ تیری طرف ہی ہے، بس تو ہی پناہ دے سکتا ہے اپنے قہر و غضب سے. انک احد لا مثل لک، انک احد فی ذاتک و صفاتک، لا مثل لک، تیری کوئی مثل نہیں ہے. صمد لا ضد لک، اور ایسا محتاج الیہ ہے تو کہ لا ضد لک، تیری ضد ہی کوئی نہیں ہے. ضد بمعنی مقابل، تیرے سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. متوحد لا ند لک، متوحد متفرد فی ذاتک و صفاتک، اپنی ذات اور صفات میں تو متفرد ہے، واحد ہے. ہاں، لا ند لک، تیری ند بھی نہیں ہے. ند اس مساوی معادی کو کہتے ہیں، جو کسی کا مساوی ہو لیکن دشمن بھی ہو، ہاں اس کو کہتے ہیں ند. تو تیرا ایسا مساوی جو تیرا دشمن بھی ہو، ایسا کوئی نہیں. سمجھ آئیے؟ وہ فرعون بے غیرت جو تھا وہ دعوے کرتا تھا، ایسی بکواس کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا. لیکن رات کو علماء لکھتے ہیں کہ دن کو تو یہی رٹا گاتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. رات ہو جاتی نا تو اپنے گردن میں رسی ڈال لیتا، چار پائے کے پاوے سے اپنے آپ کو باندھ لیتا تھا. مولا بھرم رکھ لینا، ایک دعویٰ کر بیٹھا ہوں، بھرم رکھ لینا. تو رات کو پھر زاریہ کرتا تھا اللہ کے وضو. تو وہ بھی ایسا ہی ظاہری بکواس تھا. لا ند لک، سرمدی ازلی لا اول لک، دہری ابدی لا آخر لک. ہمیشہ ہے تو، ازلی ہے تو، ازل لا ابتداء لہ، جس کی ابتدا نہ ہو، ازلی ہے تو. ہاں، دہری ہمیشگی یعنی دائمی ہے تو. سمجھ آئیے؟ دہری کا مطلب یہ نہیں کہ زمانی ہے تو، دہر زمانے کو کہتے ہیں نا، زمان اور زمانیات سے باری تعالیٰ منزہ ہے. دہری بمعنی دائمی، لا ابتداء لہ ولا انتہاء لہ. اور اب ازلی بمعنی لا ابتداء لہ، اور ابدی بمعنی لا آخر لک. یہ اس کا ترجمہ ہے ابدی کا. اللہم نسألک ظوارف العوارف، ظوارف کی اضافت جو ہے عوارف کی طرف، یہ منہیہ لکھا ہوا ہے اوپر، یہ دیکھا ہے منہیہ. ظوارف بمعنی سائلہ، یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. عوارف بمعنی نعم، نعمتیں، اور ظوارف بمعنی بہنے والی ایسی نعمتیں کہ بس بہتی رہے. ہمیں آئیے، تیرے سے سوال کرتے ہم ان نعم کا جو بہنے والی نعمتیں ہیں، یعنی بس سیلاب کی طرح ہم پر برس رہی ہوں. وہ حقائق المعارف، اور معارف کے حقائق کا سوال کرتے تجھ سے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَوَایَةِ وَالْغَبَایَةِ، اور مولا تجھ سے پناہ مانگتے ہیں غوایت سے بھی اور غباوت سے بھی. غبی جو کن ذہن، کن ذہن بلید، اور غوی جو الٹا سمجھے. غوی جو الٹا سمجھے. یار دن ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جناب رات ہے. آپ کہیں روشنی ہے، اچھا جناب اندھیرا ہے. یہ غوی ہوتا ہے. سمجھائی نا؟ تو قاضی مبارک فرماتے ہوئے نعوذ بک من الغوایۃ والغباوۃ، مولا ان دونوں گویا کہ صفات قبیحہ سے ہم تیرے پناہ، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں.
انک انت الجواد الکریم، تو بڑا سخی ہے اور کریم بھی ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو کریم ہے، اپنے کرم اور اپنے جود کے بسبب پورا کرے گا ہماری دعاؤں کو. اور فیاض حکیم ہے. ہاں فیاض مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ فیض دینے والا، بہت زیادہ رحمتیں دینے والا، بہت سخاوت کرنے والا. وَنَبْتَغِي مِنْكَ، یہاں سے اب یہاں تک تو باری تعالیٰ کی حمد ہو. قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ ذکر دی ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے خلفائے راشدین، حضور کے ازواج مطہرات اور تمام انصار و مہاجرین کے لیے گویا کہ دعا مانگتے ہیں. سمجھا گئی؟ یہ دوسرا مرتبہ حضور کا ہے نا، بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اس لیے فرمایا وَنَبْتَغِي مِنْكَ أَن تُخَصِّصَ، ہاں ہم طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اس بات کی کہ آپ تخصیص کر دیں، خاص کر دیں. کس کو خاص کر دیں؟ اکرم الموجودات من النفوس القادسات. ہاں وہ جو پاکیزہ نفوس ہیں، قادسات پاکیزہ نفوس ہیں، ان میں سے جو اکرم الموجودات ہیں اس کی تخصیص کر دیں. وَعَالَمَ الْهُدَاتِ إِلَيْكَ، اور جو ہادی لوگ ہیں تیری طرف ہو، تیری طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان سب میں جو عالم ہے ہاں اس کی تخصیص کر دیں. کس کے ساتھ تخصیص کر دیں؟ بالباقیات الصالحات، ہاں باقیات صالحات کے ساتھ. باقیات صالحات جو ہے میاں وہ نیک کلمات بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. بڑا جامع لفظ ہے یہ، سمجھ آئیے. تو اس کے ساتھ تخصیص کر دیں. اور وہ کون ہے جو اکرم الموجودات ہیں اور اعلم الہدات ہیں؟ فرمایا سید المرسلین، اور جو تمام مرسلین کا پیشوا ہے، سردار ہے، اور خاتم النبیین ہے، اور ہمارے سردار ہیں اور ہمارے نبی ہیں، اور ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تو نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. اس کی تخصیص کر دے بالباقیات الصالحات. ہاں وَآلَهُ الْأَنْجَبِينَ، اور ان کے آل، وہ آل جو نجبا ہے، نجیب ہے، یعنی بہت ہی علیہ درجے کے. اصل میں نجیب الطرفین کہتے ہیں سید الطرفین کو، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سید ہو. تو سیدوں کا مرتبہ تو بہرحال علیہ مرتبہ ہے. آپ کے آل کو جو انجبین ہے اور خلفائے راشدین کو ان کی تخصیص کر دیں، اور آپ کے ازواج کو جو امہات المومنین ہیں ان کی تخصیص کر دیں. وسائر الفرق، اور باقی تمام فرقوں کے، من المہاجرین والناصرین، جو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، سب کی تخصیص کر دے باقیات صالحات کے ساتھ. ہاں بِأَتَمِّ صَلَوَاتِكَ، یہ وہی بالباقیات کے ساتھ متعلق ہے، اسی کا تخصیصہ کا ہو آگے جو ذکر ہوا. بِأَتَمِّ صَلَوَاتِكَ، ہاں اتم صلوات سے، اے میاں صلوات تو جمع ہے نا، تو ان مجموع صلوات میں سے سب سے جو اتم درجے کی صلات ہے، اکمل درجے کی صلات ہے، اس کے ساتھ تخصیص کر دیں. بڑی جامع. وہ اکمل تحیات کا، اور اس کی تخصیص کر دے اکمل تحیات کے ساتھ. وہ اعظم برکات کا، اور تمام برکات میں سے جو اعظم ہے اس کے ساتھ. انک ذو الفضل العظیم، تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے. والطول القدیم، اور قدرت قدیمہ کا مالک ہے. ہاں یا مجیب الداعین، اے دعا قبول، دعا کے مانگنے والوں کے دعا کے قبول کرنے والے. برحمتک یا ارحم الراحمین.